آج بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ کا نعرہ دیا جاتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے کہا بیٹی بچاؤ بھی، ساتھ میں اچھی تعلیم و تربیت دے کے بیٹی پڑھاؤ بھی، یہ نعرہ تو ہمارے نبی علیہ السلام نے دیا ہے۔ اس وقت نبی علیہ السلام کی بعثت ہوئی، نبی علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے، عرب کنٹریز کی بات کریں یا یورپین کنٹریز کی، ہر جگہ لوگ عورتوں کے حقوق کو لے کر افراط و تفریط کا شکار تھے۔ صحابہ اکرام اتنا خوف رکھتے تھے کہ نبی علیہ السلام سے پوچھتے ہیں کہ اگر راہ چلتے غلطی سے کسی عورت پہ نگاہ پڑ جائے، کسی غیر محرم بچی پہ نگاہ پڑ جائے، یا رسول اللہ ہم تب بھی گناہگار ہوں گے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا نہیں، لاکھوں بچیوں کو پیٹ میں ہی دفن کر دیا جاتا ہے، پیٹ میں ہی ان کی ہتیا کر دی جاتی ہے، ابورشن کرا دیا جاتا ہے ان میں روح پڑنے کے بعد، جان پڑنے کے بعد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم۔ ناظرین کرام، میں آپ کا میزبان محمد انس قادری، آپ دیکھ رہے ہیں دستک سلام۔ پچھلے ایپیسوڈز میں ہم نے امہات المومنین یعنی مومنین کی ماؤں کے زندگی کے مختصر حالات آپ تک پہنچائے ہیں۔ اب ہم آپ کے سامنے لے کر حاضر ہوں گے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مقدس اولادوں کا ذکر، نبی علیہ السلام کی صاحبزادیوں کا ذکر پہلے ہم آپ کے سامنے لے کر حاضر ہوں گے، لیکن اس سے پہلے آج کا یہ ایپیسوڈ آپ کی سماعتوں کے حوالے ہے کہ نبی علیہ السلام نے کس طرح سے بحیثیت شوہر نبی علیہ السلام نے عورتوں کو عزت دی، وہیں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بحیثیت باپ بھی عورتوں کو عزت دی، اور ہر کردار میں نبی علیہ السلام اور دین اسلام نے جو عزت اور عظمت عورتوں کو بخشی ہے، یقیناً یہ دین اسلام کا ہی حصہ ہے، اور دنیا کے کسی کلچر میں یہ حصہ نہیں ملتا۔ عرب کی بات کریں، جس وقت نبی علیہ السلام کی بعثت ہوئی، نبی علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے، عرب کنٹریز کی بات کریں یا یورپین کنٹریز کی، ہر جگہ لوگ عورتوں کے حقوق کو لے کر افراط و تفریط کا شکار تھے۔ اور کیوں نہ کہا جائے کہ اب تک جو قومیں تعلیمات اسلام سے دور ہیں وہ ابھی بھی افراط و تفریط کا شکار ہیں، حقوق نسوانیت کو لے کر، بچیوں کے حقوق کو لے کر ابھی بھی وہ افراط و تفریط کا شکار ہیں۔ انشاءاللہ ابھی اس ایپیسوڈ میں ہم اس پر مفصل گفتگو آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ جب نبی علیہ السلام کی بعثت سے پہلے تمام دنیا کے حالات کیا تھے، پہلے میں آپ کو یہ بتاؤں کہ عرب میں ایک قبرستان تھا جہاں لوگ اپنی بیٹیوں کو دفن کر دیا کرتے تھے۔ اگر ان کے وہاں بیٹی پیدا ہوتی تو مائیں اور باپ خود اپنے ہاتھ سے اپنی بیٹیوں کو دفن کر دیتا، اور اگر بیٹا پیدا ہوتا تو لوگ اس کی اچھی پرورش کرتے، اور روایتوں میں تو یہاں تک ملتا ہے کہ اگر بیٹی غریب کی ہوتی تو اسے زندہ رکھا جاتا کہ امیر لوگ اسے لذت بستر کے لیے استعمال کرتے، اور اگر بیٹی کسی امیر کے گھر پیدا ہوتی تو امیر اسے دفن کر دیتا۔ لوگ اس قدر پست ذہن اور اس قدر گندی سوچ کا شکار تھے کہ وہ اپنی بچیوں کی پرورش کرنا یہ گوارا نہیں کرتے تھے۔ یورپین ممالک کی بات کریں جو آج وومن رائٹس کی بات کرتے ہیں، اس وقت وہاں کا عالم یہ تھا کہ کسی عورت کو یہ ادھیکار اور رائٹ حاصل نہیں تھا کہ وہ کسی زمین پر اپنی مالکانہ حق جتا سکے، اس کو یہ رائٹ نہیں حاصل تھا کہ وہ کسی چیز کی مالک ہو سکے، اس کے نام کسی زمین کی، کسی جائیداد کی، کسی پراپرٹی کی رجسٹری نہیں ہو سکتی تھی۔ عورت غلام تھی، غلامی کا طوق ان کے گلے میں ڈالا گیا تھا، مرد انہیں اپنا غلام سمجھتے یا ایک کھلونا جس کے ذریعے اپنی شہوت کو پورا کرتے۔ یہ عالم تھا تمام دنیا کا۔ بات کریں اور بھی دیشوں کی تو وہاں بچیوں کو جلا دیا جاتا تھا، وہاں بچیوں کے حقوق متعین نہیں تھے۔ بہرحال نبی علیہ السلام جب تشریف لائے تو اس غلط رواج کو جو عرب میں رائج تھا، زندہ دفن کر دینے کا بچیوں کو، اس کے علاوہ جو دیگر ممالک میں بچیوں کو رائٹس حقوق نہیں حاصل تھے، صرف اپنی شہوانی خواہشات پورا کرنے کے لیے ان کو استعمال کیا جاتا تھا، نبی علیہ السلام نے ان کے رائٹس متعین کیے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی صاحبزادی حضرت فاطمہ کے بارے میں فرمایا، الفاطمۃ بضعۃ منی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ نبی علیہ السلام نے یہ اس دور میں نہیں کہا تھا کہ جب بیٹیوں کی عزت کرنا اعجاز سمجھا جاتا ہے، نبی علیہ السلام نے اس دور میں کہا تھا جب لوگ بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیتے تھے۔ آپ سوچیں کہ وہ معاشرہ جہاں بیٹی کی پیدائش کو لوگ برداشت نہیں کرتے تھے، نبی علیہ السلام نے اپنی بیٹی کو یہ اعزاز دیا کہ انہیں اپنے جگر کا ٹکڑا قرار دیا۔ روایتوں میں آتا ہے
جب نبی علیہ السلام کی صاحبزادی تشریف لاتی، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم والد ہونے کے باوجود آج معاشرہ بہت وومن رائٹس کی بات کرتا ہے، لیکن شاید کوئی باپ آج اتنا کشادہ ذہن کا مالک نہیں ہوگا کہ اپنی بیٹی کے آنے پر کھڑا ہو جائے، اپنی بیٹی کے آنے پر اپنی جگہ اسے آفر کرے۔ آج شاید آپ امیر زادوں کے لیے تو ایسا ضرور کرتے ہوں گے، آپ اپنے باس کے لیے، اپنے بڑوں کے لیے تو ایسا ضرور کرتے ہوں گے، لیکن یہ تاریخ صرف دین اسلام کے دامن میں آپ کو ملے گی کہ نبی ہیں، اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں، تمام جہان کے مالک ہیں، لیکن جب بیٹی تشریف لاتی ہے تو اپنی جگہ سے کھڑے ہو جاتے ہیں، بیٹیوں کا ادب سکھانے کے لیے ساری دنیا کو اپنی جگہ آفر کرتے ہیں، اپنی مسند پہ بیٹھاتے ہیں اپنی بیٹی کو، ان کی عزت اور اکرام کرنے کے لیے۔ آپ کو یہ روایت کہیں نظر نہیں آئے گی، دنیا کے کسی کلچر میں ہم دعوے کے ساتھ کہتے ہیں نظر نہیں آئے گی۔ دین اسلام نے عورتوں کے حقوق متعین کیے، اور آج کا یہ ماڈرن معاشرہ بھی بچیوں کے حقوق کے تعلق سے بہت سیف نہیں ہے۔ ہم نہیں کہہ سکتے کہ آج کے معاشرے میں بھی کوئی باپ اتنا آزاد ہے کہ اپنی بچی کو کہیں بھیج دے۔ آپ پوچھیں کہ ایک عام آدمی کا درد پوچھیں، ایک عام بچی سے پوچھیں تو شاید وہ بتائے کہ جو معاملات، جو ریپ کے کیسز، جو بلاತ್ಕಾರ اور جس طرح کی حرکتیں سامنے آتی ہیں کہ کسی بچی کے ساتھ روڈ پر چھیڑخانی کر دی جاتی ہے، کبھی پانی پھینک کر اس کے ساتھ بدتمیزی کی جاتی ہے، تو ایک عام آدمی کی بچی جو ہوتی ہے یا عام آدمی اپنی بچی کے تعلق سے یہ سیف محسوس نہیں کرتا، یہ محفوظ حفاظت والا خیال، حفاظت والی سوچ اس کے اندر نہیں ہے کہ میری بچی اس معاشرے میں محفوظ ہے۔ نبی علیہ السلام نے بچیوں کا اکرام کرنا سکھایا، دوسرے خود کی بچیوں کی بھی عزت کی، اور فرمایا جس طرح سے بچیوں پر پردہ لازم ہے، تم پر بھی لازم ہے کہ دوسروں کی ماں بہنوں کی عزت کا خیال رکھو۔ یہ مسلمانوں کے یہاں ہی آپ کو تعلیم ملے گی، یہ کسی کی بچی کو غلط نگاہ سے نہیں دیکھتے۔ یہ اسلامی تعلیم میں ہی آپ کو یہ سبق ملے گا کہ اگر آپ کے سامنے کسی دوسرے کی بھی بچی ہو، وہ غیر محرم ہو، تو اپنی نظریں جھکا لو، اپنی خواہشات نہ پوری کرو نظریں اٹھا اٹھا کر۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر ایک نظر غلطی سے پڑ جائے، اس طرح کی تعلیم تھی۔ صحابہ اکرام اتنا خوف رکھتے تھے کہ نبی علیہ السلام سے پوچھتے ہیں کہ اگر راہ چلتے غلطی سے کسی عورت پہ نگاہ پڑ جائے، کسی غیر محرم بچی پہ نگاہ پڑ جائے، یا رسول اللہ ہم تب بھی گناہگار ہوں گے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا نہیں، پہلی نگاہ جو پڑے، جو غیر ارادتاً ہو، وہ اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا، اگر دوبارہ نگاہ اٹھائی جائے تو یہ حرام ہے۔ یہ دین اسلام کی تعلیم ہے کہ اپنی بچیوں کا بھی ادب کرو، اور یہ نہ ہو کہ تم اپنی بہنوں کا تو ادب کرتے ہو، اپنی بچیوں کا تو اکرام کرتے ہو، لیکن دوسروں کی بچیوں کی عزت کا خیال نہیں رہتا۔ دین اسلام نے کہا نہیں، اگر نگاہ اٹھا کے دیکھو گے تو تم گنہگار ہوگے، اللہ تعالیٰ تم سے ناراض ہوگا، رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تم سے ناراض ہوں گے۔ بہرحال اس ماڈرن ایرا کی بات ہو رہی تھی، جب ناری سشکتیکرن کی باتیں کی جاتی ہے، وومن امپاورمنٹ کی باتیں کی جاتی ہے، پھر بھی بچیوں کے ریپ کے معاملات بڑھتے جا رہے ہیں، بچیوں سے بدتمیزی کے معاملات بڑھتے جا رہے ہیں۔ وجہ کیا ہے کہ صحیح تعلیم ہمارے پاس نہیں ہے، وجہ یہ ہے کہ صحیح رہنمائی ہمارے پاس نہیں ہے۔ ہم عزت کرنا جانتے ہیں، لیکن صرف اپنے گھر کے بچیوں کی، صرف اپنے گھر کے بہنوں کی، صرف اپنے گھر کے ماؤں کی، لیکن نبی علیہ السلام نے جو تعلیم دی اس میں بتایا کہ آپ کو اپنے گھر کے بچوں کی بھی عزت کرنی ہے، بچیوں کی اور باہر والوں کی بھی عزت کرنی ہے۔ روایتوں میں آتا ہے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں تمہیں بہترین صدقے کے بارے میں نہ بتا دوں؟ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ میں تمہیں بہترین صدقے کے بارے میں نہ بتاؤں؟ صحابہ کہتے ہیں یا رسول اللہ بے شک بتائیں۔ فرمایا جاتا ہے وہ تمہاری بیٹی ہے جو تمہاری طرف لوٹا دی جائے طلاق کی وجہ سے، یا بدوا ہونے کی وجہ سے تمہاری طرف لوٹا دی جائے، اور اسے کوئی کما کر کھلانے والا نہ ہو، تم اس کی اچھی پرورش کرو، اس کے ضرورت کے سامان مہیا کراؤ، یہ تمہارے لیے بہترین صدقہ ہے، چیریٹی ہے۔ بہرحال نبی علیہ السلام نے ایک اور موقع پر فرمایا، اس زمانے میں فرمایا جب لوگ بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیتے تھے، اور اس زمانے میں اس تعلیم کی ضرورت ہے۔ اس زمانے میں کے لوگ تو جاہل ایسے تھے جو زندہ ہونے کے بعد دفن کرتے تھے، آج تو ماڈرن دور ہے، آج ٹیکنالوجی کا دور ہے، پیٹ میں ہی الٹرا ساؤنڈ ہو جاتا ہے۔ یہ الیگل ضرور ہے، لیکن پھر بھی اس بات کا انکار نہیں کیا جا سکتا کہ حکومت کی طرف سے پابندی عائد کرنے کے باوجود یہ جرم رک نہیں پا رہا ہے، عورتوں کے خلاف یہ مظالم رک نہیں پا رہے ہیں، اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ ہمارے معاشرے میں یہ مظالم ابھی بھی پائے جاتے ہیں۔ بہرحال آج بھی لاکھوں بچیوں کو پیٹ میں ہی دفن کر دیا جاتا ہے، پیٹ میں ہی ان کی ہتیا کر دی جاتی ہے، ابارشن کرا دیا جاتا ہے ان میں روح پڑنے کے بعد، جان پڑنے کے بعد۔ بہرحال
بتا رہا تھا، روایتوں میں آتا ہے، حدیث پاک کا مفہوم ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس نے کسی یتیم کو اپنے ساتھ ملایا، یعنی کسی ایسے کو اپنے ساتھ ملایا جس کا کوئی سرپرست نہیں ہے، اسے کھلایا پلایا، اس کی ضرورتیں پوری کی، تو اللہ تعالیٰ اس پر جنت واجب کر دیتا ہے، سوائے یہ کہ وہ ان گناہوں سے بچتا رہے جو قابل معافی نہیں ہیں۔ آگے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جس نے اپنی 3 بیٹی کی یا پھر 3 بہنوں کی سرپرستی کی، ان کی کفالت کی، اچھی تعلیم و تربیت کی، اور یہ بھی بتایا کہ کفالت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صرف انہیں کھانا مہیا کرا دیا جائے، کفالت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صرف انہیں روایتی تعلیم دے دی جائے، کفالت کا مطلب یہ ہے کہ انہیں اچھی تعلیم و تربیت بھی دی جائے۔ آج یقیناً ہمارے معاشرے میں جو لوگ بچیوں کی پرورش کر رہے ہیں، بچیوں کو پال رہے ہیں، تو اظہار مسرت تو ضرور کیا جاتا ہے، لیکن جہاں آپ بچی کی پیدائش پہ خوشی کا اظہار کریں گے، وہیں آپ کے اوپر ایک ذمہ داری بھی ہے کہ آپ کو اس کی اچھی تعلیم و تربیت کرنی ہے۔ ہم اس سے صرف نظر کر جاتے ہیں۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں 3 بہنوں کی یا 3 بیٹیوں کی پرورش کرے، کفالت کرے، ضرورت کے سامان مہیا کرائے اور انہیں اچھی تعلیم و تربیت دے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ انہیں بے نیاز کر دے، یعنی ان کا نکاح کسی کے ساتھ کر دے کہ اب انہیں ماں باپ کے پیسے کی، ماں باپ کی کفالت کی حاجت نہ ہو، تو نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں جنت میں داخل فرمائے گا۔ موجودہ لوگوں نے پوچھا نبی علیہ السلام سے کہ یا رسول اللہ اگر 2 کی کرے تو؟ فرمایا 2 پر بھی یہی اجر ہے۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں اگر ہم 1 کے بارے میں بھی سوال کرتے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام 1 کے بارے میں بھی یہی جواب دیتے، اللہ تعالیٰ کے خزانے میں تو کوئی کمی نہیں ہے۔ تو فرمایا بچیوں کی پرورش کرو، اچھی تعلیم دو، اچھی تربیت دو، نیک لڑکوں سے ان کا نکاح کرو، تاکہ وہ صرف بچیاں زندہ نہ رہیں۔ نبی علیہ السلام نے صرف یہ نہیں کہا کہ بچیوں کو زندہ رکھا جائے، نہ ان کو عزت کے ساتھ زندہ رکھا جائے، نبی علیہ السلام نے بتایا ان کو اچھی تعلیم کے ساتھ زندہ رکھا جائے۔ آج بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ کا نعرہ دیا جاتا ہے، نبی علیہ السلام نے کہا بیٹی بچاؤ بھی، ساتھ میں اچھی تعلیم و تربیت دے کے بیٹی پڑھاؤ بھی۔ یہ نعرہ تو ہمارے نبی علیہ السلام نے دیا ہے، پیغمبر اسلام نے دیا ہے۔ اللہ کی قسم دنیا کے تمام تاریخ دانوں کو یہ دین اسلام کے ماننے والوں کا چیلنج ہے کہ مسلمان کبھی، وہ عورتوں کی بات ہو یا کوئی اور بات ہو، مسلمان کبھی ظالم نہیں رہا ہے۔ آپ تاریخ چھانٹ کے دیکھ لیں، ہم آپ کو مظلوم ضرور نظر آئیں گے، لیکن تاریخ کے کسی باب میں ہم آپ کو ظالم نہیں نظر آئیں گے۔ ہماری مساجد، ہماری خانقاہوں، ہماری مدارس میں کبھی کسی کے نرسنگھار کی تعلیم نہیں دی جاتی ہے، کبھی کسی کی عزت سے کھلواڑ کرنے کی تعلیم نہیں دی جاتی ہے۔ مسلمان مظلوم ضرور ہے، لیکن اللہ کا شکر کہ تاریخ کے کسی باب میں ہم آپ کو ظالم نظر نہیں آئیں گے۔ دین اسلام نے ہر لحاظ سے عورتوں کو عزت دی، وہ بیوی کے کردار میں ہو، ماں کے کردار میں ہو یا پھر بیٹی کے کردار میں ہو۔ انشاءاللہ تعالی آنے والے ایپیسوڈز میں ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی صاحبزادیوں کا ذکر کریں گے۔ کتنا ضروری ہے کہ اس فتنے کے دور میں آج ہماری ماؤں کو، بہنوں کو، آج ہمارے بیویوں کو، آج ہمارے گھر کی خواتین کو اس دور روشن سے جوڑا جائے، اس 1400 سال پرانے دور سے جوڑا جائے جہاں عورتوں کی عزت ہوا کرتی تھی، جہاں عورتیں تعلیم، آپ نے ہمارے چینل پر مختلف ویڈیوز میں سنا ہوگا کہ امہات المومنین صحابہ کرام کو تعلیم دیا کرتی، جو ان کے محارم تھے ان کو تعلیم دیا کرتی۔ بہرحال آج بھی ضرورت ہے کہ مسلمان اپنے بچیوں کی اچھی پرورش کرے، ان کی اچھی تعلیم دے، انہیں اچھی تعلیم دے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بتائے ہوئے طریقے پر چلیں کہ عزتیں اسی راہ سے حاصل ہوتی ہیں۔ انشاءاللہ تعالی آنے والے ایپیسوڈز میں ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی صاحبزادیوں کا ذکر آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ امید ہے ہماری اس سیریز کو بھی آپ پچھلی سیریز کی طرح محبتوں سے نوازیں گے۔ ہماری ان سیریز کے ویڈیوز کو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہمارا یہ پیغام مزید لوگوں تک پہنچ سکے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ محمد انس قادری، دستک سلام، گورکھپور۔